السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على رسولنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه وعلى سادات وصحبه وعلى ما شاء الله السور وما شاء الله فاز أحسن شيخ محمد ناصر الحقاني وعلى طريقتنا الصحبة والخير في الجميع. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا. اللہ عز و جل ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے قرآن عظیم الشان میں، جو بھی ہمارے ساتھ ہوگا وہ اللہ عز و جل کی حاضری میں ہمارے تقدیر میں لکھا ہوا ہے اور کچھ ہمیں نہیں ہوگا. اس لیے اگر اللہ نے کسی چیز کو لکھا ہے تو وہ ہوگا. سب سے اونچے درجے کا ایمان ہے تسلیم کرنا. ہر چیز اللہ عز و جل سے آتی ہے، اس کو قبول کرنا اور خود کو تسلیم کرنا اس کی مرضی پر یہ سب سے اونچا ایمان ہے. یقین کرنا اس میں ایمان ہے. اس لیے بہت سارے لوگ بنا ایمان کے ہیں، ان کے پاس ایمان نہیں ہے کیونکہ وہ سوچتے ہیں کہ کاش ہم نے اسے ایسے کیا ہوتا تو ایسا ہوتا، ہم بچ جاتے، ہم فائدے میں ہوتے، یہ ہمیں بہت فائدہ پہنچاتا، اور اسی میں الجھے رہتے ہیں. ان کا الجھے رہنا بھی اللہ عز و جل کی مرضی سے ہے، لیکن ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو بھی اللہ کہتا ہے ہوتا ہے اور کچھ نہیں. جو انسان اس میں یقین کرتا ہے اور یہ جانتا ہے وہ آرام سے رہتا ہے. وہ یہ نہیں کہتا کہ کاش ہر چیز کے لیے. ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر لوگ کاش کہتے ہیں تو وہ ہلاک ہو جائیں گے. جو کہتا ہے کہ کاش ایسے ہوتا یا ویسے ہوتا، ان چیزوں کے لیے جو اچھی نہیں ہے وہ خام خواہ میں بولتا ہے. کہتے ہیں ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کو کیا کرنا چاہیے جس سے کہ ان کے دل اطمینان سے رہیں. انہیں کہنا چاہیے کہ ہر چیز اللہ عز و جل سے آتی ہے. کوئی ایکسیڈنٹ ہوا، کچھ بری چیز ہوئی یا اچھی ہوئی، ہر چیز اللہ عز و جل کی مرضی سے ہے. اس کی مرضی کے باہر کچھ بھی نہیں ہوتا. اللہ عز و جل نے یہ لکھا ہوا ہے تو یہ ہوگا. اس لیے مومنین اس دنیا کے لیے پریشان نہیں ہوتے. وہ اپنی آخرت کے لیے اور مانگ سکتے ہیں اور اس کے لیے اور کوشش کر سکتے ہیں. یہ ٹھیک ہے کہنا کہ کاش میں نے اتنا وقت ضائع نہیں کیا ہوتا، لیکن یہ بیکار ہے کہنا کاش میں نے یہ کام کیا ہوتا اس کی بجائے. لیکن جب وہ دوسری طرح سے کہتے ہیں کہ کاش میں نے اچھائی کی ہوتی زیادہ، کاش میں نے زیادہ عبادت کی ہوتی، تو بالکل اللہ اس کا اجر اور ثواب دیتا ہے ان کو. یہ خالی نہیں جانے دیتا. وہ اللہ عز و جل لوگوں کی نیت کے حساب سے دیتا ہے، اور اگر وہ اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہیں تو وہ ان کو ثواب میں بدل دیتا ہے. یہ قرآن عظیم الشان میں کہا گیا ہے یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. یہ اللہ عز و جل کا کلام ہے. اگر لوگ پچھتاوا کرتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں اس میں فائدہ ہے، لیکن اگر وہ کہتے ہیں کہ کاش میں نے اور زیادہ برائی کی ہوتی تو اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے. پھر
اللہ ہم سب کو یہ علم اور یقین نصیب کرائے، وہ ہم سب کو ایمان عطا فرمائے۔ اگر وہ ہمیں ایمان دے گا تو ہم سکون سے رہیں گے، ہم اس دنیا کے لیے پریشان نہیں ہوں گے۔ پہلے زمانے کے لوگ رویا کرتے تھے جب وہ عبادت نہیں کر پاتے تھے یا کوئی اچھی چیز نہیں کر پاتے تھے، لیکن ہمارے لوگ ابھی ان کو ایسی کوئی پریشانی نہیں ہے، ان کے لیے صرف دنیا ہی ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔